تنگ آکر اس جنگل کی طرف نکل پڑا۔ اس کے گاؤں میں قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ علی نے سنا تھا کہ جادوئی درخت کا پھل ان کی مشکل آسان کر سکتا ہے۔ وہ جنگل میں گھستا چلا گیا، راستے میں اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں، مگر وہ ڈرا نہیں، آخرکار وہ اس جادوئی درخت کے پاس پہنچ گیا۔ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور اس پر ایک چمکدار سا پھل لگا ہوا تھا۔ درخت کے نیچے ایک پراسرار آواز گونجی، اے مسافر، اگر تو یہ پھل چاہتا ہے تو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر۔ علی نے سوچا اس کے پاس تو کچھ بھی قیمتی نہیں تھا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس ایک پرانا تکیا ہے جو اس کی مرحوم ماں نے اسے دیا تھا۔ وہ تکیا اس کے لیے بہت قیمتی تھا کیونکہ اس میں ماں کی محبت اور یادوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ علی نے تکیا درخت کے سامنے رکھ دیا، فوراً ہی درخت سے ایک روشنی نکل کر تکیے کو لپیٹ میں لے لی اور پھل علی کے ہاتھوں میں آ گیا۔ درخت نے کہا، اب تو جو چاہے مانگ سکتا ہے۔ علی نے کہا، میرے گاؤں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ جادوئی درخت نے ایک بار پھر روشنی چمکائی اور علی جب گاؤں واپس پہنچا تو دیکھا کہ ہر گھر کے باہر اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ لوگ خوش تھے اور ان کی مشکلات ختم ہو گئی تھیں، مگر علی کو اپنے تکیے کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ ایک رات جب وہ سو رہا تھا، اسے اپنی ماں کا خواب آیا۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، تو نے جو کچھ کیا وہ بہت اچھا کیا۔ میری محبت ہمیشہ تیرے ساتھ ہے، چاہے تکیا ہو یا نہ ہو۔ اگلی صبح علی نے دیکھا کہ اس کا تکیا واپس اس کے پاس تھا، گویا جادوئی درخت نے اس کی قربانی قبول کر لی تھی۔ تب سے علی کو یقین ہو گیا کہ جادو صرف درخت میں نہیں بلکہ محبت اور قربانی میں بھی ہوتا ہے۔ کہانی کا سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قربانی اور محبت سے بڑا کوئی جادو نہیں ہوتا۔ جو دیتا ہے وہی پاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے چینل پر شیئر کر سکتے ہیں۔ مزید کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں۔ ایک بار ایک شہر میں ایک غریب آدمی رہتا ہے۔ اسے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ایک دن ایک امیر آدمی اسے پاس آیا اور کہا، میں تم 1,00,000 دوں گا اگر تم میری ایک شرط مان لو۔ غریب آدمی نے کہا، شہر میرے، تم میرے لیے۔ آدمی نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ تم 1 ماہ کے لیے میرے گھر میں رہنا ہوگا۔ غریب آدمی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ غریب آدمی امیر آدمی کے گھر میں پھر سے۔ امیر آدمی نے استعمال کیا، بہت ہی اچھی طرح سے رکھا۔ 1 ماہ کے بعد امیر آدمی نے غریب آدمی کو 1,00,000 دیا۔ غریب آدمی نے کہا، تم مجھے 1,00,000 دیتے ہیں، لیکن تم مجھ سے کچھ نہیں بتاؤ، تم نے کیا اور دیا ہے؟ غریب آدمی نے کہا، تم مجھے اپنے گھر میں رہنے کا موقع دیا ہے۔ امیر آدمی نے کہا، تم مجھے بھی کچھ دیا ہے؟ غریب آدمی، تم نے کہا۔ آدمی نے کہا، تم مجھے یہ بتاتے ہیں کہ غریبی اور امیری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کہانی ہم یہ سیکھتی ہے کہ غریبی اور امیری میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ کیا آپ کو یہ کہانی پسند آئے؟